نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں کچھ چیز لیے تشریف لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اللہ تعالی کا اور میرا سلام عرض کر دیں اور جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیں جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، اس کو یاقوت سے آراستہ کیا ہے، پرسکون ایسا ہے کہ اس میں کوئی شور نہ ہوگا اور نہ ہی اس میں محنت و مشقت کی تھکن ہوگی. یہ عظیم خاتون جنہیں سب سے پہلے جنت کی بشارت ملی، جن کے حصے میں یہ شرف آیا کہ مرد اور عورتوں میں اسلام کی طرف پہل کرنے والی اور اسلام قبول کرنے والی یہ عظیم خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کا کردار چند الفاظ میں پیش کرنا چاہوں گی. وفا کی تصویر، مجسم اخلاق، بلند سیرت و کردار، سخاوت میں بے مثال، فہم و فراست اور عقل و دانش سے بھرپور، نہایت نرم دل اور اسلام کے لیے سب سے پہل کر کے سب سے پہلے آگے بڑھ کے اپنا مال، دولت، جان، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے والی یہ عظیم خاتون ہم سب مسلمانوں کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ قدم قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھاتی رہیں، ہر مخالفت میں آپ کو تسلی دیتی رہیں اور آپ کے قدم ہمیشہ جماتی رہیں. آپ کے دشمنوں کے خلاف عورت ہونے کے باوجود اس طرح سے سینہ سپر ہو گئیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں کسی بھی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو بڑھ کے کوئی بہت بڑا نقصان پہنچاتے. اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، جنت کے دو نوجوان حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی. ان کا گھر وہ بابرکت گھر ہے جس میں اکثر وحی اترتی رہی، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور آپ نے وہ مثالی کردار پیش کیا یہ ہم سب خواتین کے لیے قابل تقلید ہیں. اگر ایک خاتون چاہے تو قربانیاں دے کے تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا نام سنہرے حروف کے ساتھ لکھا ہوا چھوڑ کے چلی جائے. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں اور ان کے گھر میں ہن برستا تھا، جسے کہتے ہیں سونے کا چمچ لے کے منہ میں پیدا ہونا. روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر اہل مکہ کے تمام اثاثے کو میجر کیا جائے تو ان میں سے آدھے کی مالک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو ان لکیروں سے کیا مراد ہے؟ ہم سب صحابہ کرام نے نہایت ادب اور احترام سے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، ان لکیروں سے کائنات کی افضل و برتر 4 خواتین مراد ہیں جن کے نام یہ ہیں:
خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات شروع سے دیکھتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں 555 میں ان کی پیدائش ہوئی، کچھ جگہ 556 بھی آیا ہے، تھوڑا سا ڈیٹس میں فرق آتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ یہ خود بھی اور ان کے والد بھی قریش تھے، اور ان کا سلسلہ نسب پیچھے سے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مل جاتا ہے چند پشتوں کے بعد۔ ان کے والد نہایت امیر اور دیانتدار تاجر تھے مکہ کے، اور اگر ان کی پچھلی زندگی دیکھی جائے تو یوں لگتا ہے کہ ان کے گھر میں بت پرستی سے نفرت تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، ان کے والد بھی توحید پرست تھے، یہ خود بھی توحید پرست تھیں۔ ان کے والد اپنی دیانت اور خوش معاملہ کی وجہ سے مشہور تھے مکہ میں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کے والد کا میلان تھوڑا بہت عیسائیت کی طرف تھا، اگرچہ عیسائی نہ تھے، لیکن قریش کے برعکس یہ لوگ بت پرست بھی نہ تھے اور موحدین میں سے تھے۔ موحد ان کو کہتے ہیں جو توحید پہ ہوتے ہیں، اللہ کو ایک جانتے ہیں، کیونکہ ان کے چچا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عیسائیت کی طرف مائل تھے، جن کا نام نوفل تھا، اور پھر ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عیسائیت کے بہت بڑے عالم اور اپنے ہاتھ سے عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا خاندان بت پرستی کی بجائے توحید پرستی کی طرف مائل تھا۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں دولت کی فراوانی دیکھی، تاہم ان کے والد کہا جاتا ہے جنگ فجار میں لڑتے ہوئے مارے گئے، لہذا باپ کی طرف سے بھی تمام دولت ان کو ملی، اور ان کی جب شادی ہوئی پہلا نکاح ابو حالہ کے ساتھ ہوا اور 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا حالہ اور ایک کا نام تھا ہند۔ ان دونوں میں سے ایک بچہ تو چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گیا جن کا نام حالہ تھا، اور ہند زندہ رہے۔ جب ان کے شوہر ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا دوسرا نکاح ہوا، ان کا نام عتیق تھا، اور عتیق سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہندا رکھا گیا۔ ہندا یعنی پہلے شوہر سے بیٹے کا نام ہند، اور اب دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہوئی ان کا نام ہندا رکھا گیا، لیکن اتفاق سے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے غم ہیں، محبت کرنے والا باپ جدا ہو گیا، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، لیکن کبھی کبھی ہمیں بظاہر جو چیزیں مصائب اور مشکلات نظر آتی ہیں، دراصل وہ کسی اور ہی بہترین مقام کی طرف انسان کو لے جا رہی ہوتی ہیں۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ خاتون جن کے والد بھی ساتھ چھوڑ گئے، 2 شوہر بھی یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں گی اور ان کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل کریں گی۔ چونکہ یہ اب تنہا رہ گئیں تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کی طرف دلچسپی لی، نیک فطرت تھی، اور اسی لیے ان کا لقب طاہرہ یعنی پاک پڑ گیا۔ اپنے طور پہ نہایت نیک، اور جو ان کے اپنے طور طریقے تھے عبادت تھے وہ کرتی رہتی تھی۔ چونکہ اپنا مال تجارت کے لیے دور دراز علاقوں میں بھیجتی ہیں، کہا جاتا ہے شام اور یمن تک، سریا اور یمن تک ان کے تجارتی قافلے جاتے، اور با اعتماد لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، بہت بڑا ان کا اپنا سٹاف تھا، اور یوں ان کے تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے اور ان کو منافع ہوتا رہتا، اور تجارت میں بڑی فہم و فراست رکھتی تھیں، نہایت ذہین اور عقل مند خاتون تھیں۔ اسی اثناء میں جب ان کے قافلے آتے جاتے ان کی عمر 40 برس ہو گئی، اور مکہ میں ایک نوجوان کے نام کا چرچا ہونے لگا جس کے لقب
صادق اور امین تھے، نہایت حسین، جمیل، خوبصورت ترین انسان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ کردار کا یہ عالم کہ ہر کوئی ان کو امین اور صادق کہتا، اور ان کو بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ابو طالب کا جو جوان بھتیجا ہے نہایت امانت دار اور سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ آتے جاتے تھے، اور مختلف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے تب بھی آپ گئے تھے اپنے چچا کے ساتھ، اور راستے میں ایک عیسائی راہب ملا تھا اور اس نے ان کے چچا ابو طالب کو کہا تھا کہ اس بچے میں وہ نشانیاں پاتا ہوں جو ہماری کتاب میں درج ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں جو نبی ہونے کی ہیں، بہتر ہوگا آپ ان کو واپس پہنچا دیں اور ان کو یہود سے بچائیں، ان کو یہود سے خطرہ رہے گا، آپ ان کی احتیاط کریں۔ اور کہا جاتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی آگے بڑھ کے دیکھی تھی۔ لہذا چونکہ یہ تجارتی قافلوں کے ساتھ آتے جاتے تھے، تجارت سے واقف تھے، اب ان کے چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میرے تو معاشی حالات اتنے اچھے نہیں کہ میں تم کو سرمایہ دوں کہ تم اپنی تجارت شروع کرو، کیوں نہیں تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے کو لے جاؤ اور اس میں سے منافع کما کے آدھا آدھا کر لو۔ انہوں نے کہا میں خود ان کو کیسے کہوں، آپ مجھ کو اپوائنٹ کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گفتگو کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہو گئی کہ یوں چچا بھتیجے میں یہ بات ہوئی ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی ذہین اور عقل مند خاتون تھیں، اور ایسے لوگوں کی تلاش میں تھیں جو کھرے ہوں، دیانتدار ہوں اور سچے ہوں۔ لہذا انہوں نے خود اگلے دن پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا تجارتی قافلہ شام کی طرف لے جائیں تو میں عام لوگوں کی نسبت آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے شی از اے ویری سینسیبل بزنس ویمن، عقل مند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی یہ آفر قبول کر لی اور یہ قافلہ لے کے چل پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے انتہائی قابل اعتماد غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ جو کچھ راستے میں ہو مجھے آ کے خبر دینا۔ راستے میں میسرہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا، آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ نہایت محبت سے گھل مل کے اور ہمدردی سے پیش آتے۔ آپ جانتے ہیں کہ دشوار ترین حالات میں تب قافلے سفر کرتے، عرب سے لے کے شام تک کا لمبا راستہ اونٹوں کے اوپر سوار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن اس میں بھی آپ نے اپنے بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور میسرہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کرتا رہا، اور ہوتے ہوتے آپ کا شیدائی بن گیا، بہت محبت کرنے لگا، آپ کی خدمت شوق سے بڑھ بڑھ کے کرتا۔ میسرہ کہتے ایک چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، یہ ایک کتاب سے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پرومسڈ ون۔ اس میں آتھر کہتے ہیں What struck Mesra the most was his conversation with the trader in Basra. The man wanted to draw him into a hassle over the price, which he thought was rather high, but he politely disagreed. When the man asked him to swear by Lat and Uzza, he refused. I never swear by them, he said. This obviously intrigued Mesra. Unlike other traders, who swore every now and then to make deals, he stood by his words, backed by the sheer weight of his own character and charisma. تو میسرہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسے ہوا کہ ایک تاجر نے ان سے قیمتوں کے اوپر کوئی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہایت نرمی اور اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دیتے رہے۔ آخر اس نے غصے میں کہا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ، قیمت کے بارے میں جھگڑا تھا۔ انہوں نے کہا میں کبھی نہیں ان کی قسم کھاؤں گا، کیونکہ آپ کبھی بھی بتوں کی ناپرستش کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، اور نہ ہی آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور نہ کبھی آپ ان کی قسمیں کھاتے تھے۔ آپ سخت بیزار تھے ان بتوں سے۔
لہذا میسرہ کو یہ بات بہت پسند آئی کہ یہ شخص اگرچہ عیسائی نہیں ہے لیکن قریش کی طرح بت پرست بھی نہیں ہے. اور پھر آپ کے دیگر اوصاف وہ دیکھتا رہا. اس کے علاوہ جب یہ قافلہ واپس پہنچا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام لوگوں کی نسبت ڈبل منافع ہوا، کیونکہ آپ انتہائی دیانتدار تھے. اور ساتھ ساتھ جب میسرہ نے ان کی خوش اخلاقی کی باتیں بتائیں تو ان کے دل میں اور بھی عزت اور محبت بڑھ جاتی. ایک اور روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس پہنچنے والا تھا تو ایک رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں نور اتر آیا ہے. وہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا تمہارے گھر میں لگتا ہے نبوت کا نور اترے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اٹ واز یونیک، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا مکہ میں، اور یہ بہت دور رس نگاہیں رکھتی تھیں. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ انسان عام نہیں ہے، ان میں کوئی خاص سی بات ہے. اس کے بعد یہ خواب بھی دیکھا اور پھر آپ کے اخلاق کی باتیں بھی سنی، ایمانت داری خود دیکھ لی. میسرہ نے آ کے سب حالات بتائے تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے، اور کہیں نفیسہ بھی لکھا جاتا ہے، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. ان کی عمر 40 برس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ہے. اکثر لوگ نہایت گستاخی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی کثرت ازواج پہ بہت اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، آپ مکہ کے انتہائی امیر تاجر تھے، قریش کے باعزت خاندان سے تھے، آپ کے چچا سردار تھے، اور آپ جیسا حسن، خوبصورتی، وقار، اخلاق اور سیرت و کردار کا پورے مکہ میں کوئی مالک نہیں تھا. آپ جس لڑکی سے چاہتے شادی کر سکتے تھے، آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا تھا. اگر واقعی جوان اور خوبصورت لڑکیاں آپ چاہتے تو آپ کے لیے کوئی کمی نہ تھی. اور یہ تمام الزامات جو خاص طور پہ غیر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی شادیوں پہ لگائے، ہم دیکھتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت آپ پہ کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن آپ نے بخوشی یہ رشتہ منظور کیا. ابو طالب جو چچا تھے، چونکہ ان دونوں کے والدین انتقال کر چکے تھے، لہٰذا ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا گئے اور ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی چچا نے مل کے ان دونوں کی شادی کروائی. نکاح میں اس زمانے میں بھی خطبہ پڑھا جاتا تھا، اگرچہ الفاظ وہ نہ تھے جو کہ مسنون خطبہ نکاح سے الفاظ ملتے ہیں. ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور 500 طلائی درہم گولڈ کوائنز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر مقرر کیا گیا. کچھ روایات میں اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے، تاہم زیادہ تر روایات مجھے یہی ملے. ان کی شادی ہو گئی اور ہر لحاظ سے یہ دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر اخلاق تھا ہی نہایت اعلیٰ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پہ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے محبت کی، وفا نبھائی اور قربانیاں دیں، وہ بھی ایک بے مثال کردار ہے اور ایک مثالی بیوی کا کردار ہے. یہ ایک بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے. شادی ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ساتھ بدستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے. آپ کا اپنا سرمایہ بھی تھا اور ان کی تجارت پہ بھی آپ توجہ دیتے رہے اور یوں ان کی تجارت نے بہت ترقی کی. لیکن نبوت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے، جو کہ مکہ سے 3 کلومیٹر دور تھی. طبیعت میں اب توحید کی تلاش شروع ہو گئی. اگرچہ آپ پہلے بھی کبھی بت پرست نہ تھے، لیکن ابھی تک آپ پہ باقاعدہ وحی نازل نہ ہوئی تھی. آپ کی عمر 40 برس تھی اور حسب عادت آپ غار حرا میں تشریف لے گئے تھے کہ پہلی وحی نازل ہوئی.
یہ بخاری سے میں آپ کو پوری روایت پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اگرچہ تھوڑی طویل ہے لیکن ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے۔ صحیح بخاری باب الوحی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کے اجالے کی طرح وہ ہو جاتا، یعنی جو آپ دیکھتے ویسا ہی ہو جاتا زندگی میں۔ اس کے بعد آپ خلوت گزین ہو گئے، یعنی تنہائی کی طرف راغب ہوئے۔ چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں پہ عبادت کرتے یا غور و فکر کرتے۔ جب آپ کا سامان تمام ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے دوبارہ اسی طرح اپنی تنہائی میں غار میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ نظر آیا۔ انہوں نے کہا اقرأ، پڑھ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھ۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اس فرشتے نے دوبارہ مجھے زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھ۔ پھر میں نے کہا پڑھا لکھا نہیں۔ تیسری مرتبہ دبا کر کہا پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس اللہ کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا اللہ کریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اللہ کے جلال سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھ کو کپڑا اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب ان کو کپڑا اڑایا گیا تو کچھ ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا ان کی دہشت کا، اس غار کی تنہائی اور پھر فرشتے کا نمودار ہونا، اور پھر اس فرشتے نے کس طرح بھیجا ہوگا کہ آپ کا سینہ جاری ہو گیا تھا اور آپ نے وہی دہرائی تھی پیچھے۔ جب کہا مجھ کو ڈر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ پریشان نہ ہوں۔ اب ایک بہترین بیوی کا کردار دیکھیے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت جاری کرتی ہوں کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ مذہباً عیسائی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اپنے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ وہ کہنے لگے اے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کی پوری کیفیت بیان کی تو انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب بھی کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور ساتھ ہی وحی کا بھی سلسلہ کچھ دن رک گیا۔ یہ پوری حدیث ہے، آپ لوگ خود بھی کبھی ضرور پڑھیں بخاری میں۔ اس وقت تک 5 نمازیں فرض نہ تھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں تو معراج کا تحفہ ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل پڑھتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ ساتھ نوافل میں شریک ہوتے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عفیف الکندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے،
ایک شخص کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہائش پذیر ہوئے. کہا جاتا ہے وہ عطر وغیرہ کے خرید و فروخت کے لیے مکہ آئے تھے. وہ کہتے ہیں صبح کے وقت ایک دن میری کعبہ کی طرف نظر پڑی تو میں نے دیکھا انتہائی حسین اور خوبصورت ایک انسان جو جوان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نہیں پہچانتا تھا. دیکھا انتہائی خوبرو انسان آئے اور کعبہ میں آ کے ہاتھ اٹھا کے سینے پہ انہوں نے باندھ لیے، اور اس سے پہلے اچھی طرح انہوں نے چہرہ اور ہاتھ پاؤں دھوئے. جب انہوں نے ہاتھ سینے پہ باندھے تو دیکھا کہ ایک پیارا سا لڑکا چھوٹا آیا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں جانب کھڑا ہو گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئیں اور وہ بھی آ کے ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور یہ لوگ اس طرح ایک مخصوص طریقے سے عبادت کر رہے تھے جیسے ہم اب نماز کہتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے تینوں تو میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں. پھر انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جو دوسرا چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا تھا یہ بھی میرا بھتیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جو خاتون تھی ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے، اور دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اس خیال کے صرف یہ تین ہی لوگ ہیں. اس وقت تک ان تینوں کے سوا اور کوئی بظاہر مسلمان نظر نہ آیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کو درج کیا ہے، اس لیے اس کو صحیح کہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہر پہلو سے دیکھیں تو بہترین ہے. نہ صرف یہ کہ شوہر کی غم گسار اور وفا شوار بیوی ہیں، بلکہ ان کے پریشانی کے وقت ان کی تسلی کے لیے ان کو فوراً ایک عالم کے پاس لے کے جاتی ہیں جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں. اور سب سے پہلے بڑھ کے جبکہ سارا عرب خاموش تھا اسلام کو لبیک کہتی ہیں، اور ان کا آنر ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایک خاتون اسلام لے کے آئیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب ان دونوں کو ایک مرتبہ عبادت کرتے دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا. تو بچوں میں وہ سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ضرورت مند رشتہ داروں کی بھرپور محبت اور حمایت کرتی تھی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا ابو طالب کے حالات اچھے نہیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڈاپٹ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپن آرمز کے ساتھ ان کو ویلکم کیا. نہ صرف یہ کہ اپنے گھر رکھا بلکہ ان کی پوری طرح پرورش اور تربیت بھی کی. تو خواتین کو چاہیے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے شوہر کے رشتہ داروں سے بھی اسی طرح محبت کریں جیسے اپنوں کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں. نبوت کے آغاز میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفت اور پریشانیوں کا دروازہ کھل گیا. ایسے موقع میں جبکہ سارا عرب ان کے خلاف تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور مددگار نظر آتی ہیں. ہر موقع پہ آپ کو تسلی دیتی ہیں. جیسے کہ پہلی وحی پہ بھی آپ نے آ کے کہا تھا مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا تھا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا. دعوت اسلام میں جب آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا دکھ شیئر کرتے، تو یہ آگے بڑھ کے آپ کو تسلی دیتے ہیں. ایک اور روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو بھی صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کے دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں. 7 نبوی میں یعنی نبوت کے 7ویں سال مخالفت کا طوفان بڑھ گیا
اور شدت اختیار کر گیا۔ ایسے میں قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے تمام خاندان سے ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا جائے، ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کی خرید و فروخت، میل ملاپ سب ختم۔ اور اس قسم کے سارے اپنے کلوزز لکھ کے انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا۔ لہذا بنو ہاشم کے سارے خاندان کو ایک تنگ گھاٹی میں محصور ہونا پڑا 3 سال تک۔ اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس گھاٹی کا نام ہے۔ کافی لوگوں کا نام ملتا ہے، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ملتا ہے۔ جو لوگ ابتدا میں اسلام لے آئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ محصور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے، اسی گھاٹی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو آپ کے پاس لائے گئے تھے اور آپ نے اپنا لعاب دیا تھا۔ 3 سال آپ اندازہ کریں کہ نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی ان کو کھانا پینا جانے دیا جاتا، نہ ان سے کسی قسم کا میل ملاپ ہوتا، ٹوٹلی ان کو کٹ آف کر دیا گیا تھا سزا کے طور پہ۔ ایسے میں یہ غم گسار بیوی ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور یہ یاد رہے کہ وہ کتنے ناز و نعم سے پلی ہوئی تھیں اور کس قدر ان کے گھر میں دولت کی فراوانی اور کثرت تھی۔ اور اب یہ حال ہو گیا تھا کہ پتے کھا کھا کے گزارا کرنا پڑ رہا تھا، پتے کھاتے تھے باقاعدہ، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنی ہر چیز اسلام کی اشاعت میں خرچ کر دی، دولت، پیسہ، ہر چیز جو ضرورت مند آتا بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں۔ اسلام کے لیے جو لوگ ستائے جاتے ہیں ان کی مدد اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی ہر چیز ڈھیر کر دیتی، جہاں آپ چاہیں اسلام کی خاطر اپنی خوشی سے آپ خرچ کرتے جائیں۔ ایسی ہوتی ہیں بیویاں، اور عقل مند تھیں۔ اب وہ دولت تو دنیا سے جانے کے ساتھ ویسے انسان کی رہ جاتی ہے، لیکن جو دولت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ زندگی میں ان کو موتیوں کے مہر کی بشارت اور جنت کی بشارت، اور اللہ کی طرف سے سلام اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام۔ لیکن جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے، قدم قدم پہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم سب کی دلی تمنا ہے کہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ملے، لیکن جنت آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اور بہت قربانیاں۔ 3 سال کا طویل عرصہ گھاٹی میں گزر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے کو بہت دکھ ہوا کہ ان کی پھوپھی ایسے مشکل حالات میں ہیں۔ انہوں نے تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھوں بھجوائے کہ جا کے ان کو پہنچا دو۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھا تو چھین لیے۔ ایسے میں ابو البختری کہیں سے آ گیا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا، اور ابو جہل سے کہا اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو تم کیوں اس کو روکتے ہو؟ غرض 10 سال نبوت کے جب گزرے تو اس معاہدے تمام حروف جو تھے اڑ گئے یا کیڑے کھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میسج بھیجا کہ اب تو وہ معاہدہ ختم ہو چکا جو تم نے کیا تھا۔ انہوں نے واقعی جب جا کے وہ دیکھا جو ان کا ریٹن معاہدہ تھا تو وہ اس کے حروف ختم ہو چکے۔ اب انہوں نے یہ اپنی شرائط چھوڑ دی، اور یوں یہ لوگ 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے باہر نکل آئے۔ یہ سال جو نبوت کا 10واں سال ہے، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے 2 غم دیکھنے پڑے۔ ایک تو عزیز ترین چچا ابو طالب کی وفات، جو کہ اگرچہ آخری وقت تک اسلام تو نہ لائے تھے لیکن ہر قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کی وجہ سے بھی کفار کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کوئی بہت بڑا نقصان آپ کو دیتے۔ اور ساتھ ہی یہ عزیز ترین وفا شعار محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ عام الحزن، عین الف میم عام یعنی سال، حزن ح ز نون غم کا سال۔ یہ 10واں سال تھا۔ 2 غم آپ کو اوپر نیچے آئے، ایک محبت کرنے والے چچا چھٹ گئے اور ایک عزیز ترین بیوی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 64 ایئرز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے، اور پھر اس کے بعد
خود ان کو قبر میں اتارا اور یوں ان کی تدفین ہوئی۔ اگرچہ نماز جنازہ اب تک نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفنایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اب قریش اور کفار مکہ کو کھلا میدان ہاتھ آ گیا، جیسے چاہیں آپ کو اذیت پہنچائیں، کیونکہ دو شیلٹرز تھے، دونوں یکے بعد دیگرے ہٹ گئے آپ پر سے۔ اور یہی موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور اس قدر طائف والوں نے پتھروں سے آپ کو مارا اور آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ ان کے ہاتھ سے یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں ہوئیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ چھوٹے سے ہی تھے، مکہ میں چلنا شروع ہوئے تھے کہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھی وہ پیدا ہوئی، اور جن کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے بعد ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا عبداللہ، جن کے لقب طاہر اور طیب ہیں۔ یہ ایک ہی بچے کے نام ہیں، نام عبداللہ تھا اور لقب طاہر اور طیب، دونوں لقب انہی کے تھے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو آپ پہ نبوت نازل ہو چکی تھی، اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو قریش بہت خوش ہوئے اور ہنسے اور کہا نعوذ باللہ آپ تو جڑ کٹے رہ گئے۔ تب سورہ الکوثر نازل ہوئی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ کو تو خیر کثیر سے اللہ نے نواز دیا، جڑ کٹے تو آپ کے دشمن رہ گئے۔ آج ابو جہل اور ابو لہب کو کون جانتا ہے؟ دنیا بھر میں تعریف ہے اور نام ہے مشرق سے مغرب تک، تو وہ ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ بیٹے عبداللہ کے بعد پھر آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آخر میں سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی، اور چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، ہجرت کے موقع پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ نہیں جا سکی تھی۔ بدر کے موقع پہ وہ کفار کی طرف سے آ کے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچیں، داماد آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے، اور پھر وہ قید ہو گئے، اور جب قیدیوں کے لیے فدیہ آیا، ان کا فدیہ دینے کے لیے ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا جہیز کا ہار بھیجا شوہر کو چھڑانے کے لیے، اور یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار اپنی بیٹی کو شادی میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب سب نے کہا کہ یہ ہار واپس کر کے حضرت ابو العاص کو ایسے ہی ہم رہا کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے رہائی کی یہ شرط رکھی کہ وہ جا کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔ وہ اس وقت حمل سے تھیں، پریگننٹ تھیں۔ انہوں نے تو بھیج دیا، لیکن راستے میں جس اونٹ پہ وہ سوار تھی، ایک شرارتی نے اس اونٹ کو مارا، جس کی وجہ سے یہ اوپر سے گر گئے اور اتنی بیمار ہوئی کہ جب تک حمل بھی ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد ایسا ڈیفیکٹ پڑا کہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مدینہ منورہ بھی آئے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میری پیاری بیٹی بہت ستائی گئی، اسلام کے راستے میں ستائی گئی تھی نا۔ اس کے بعد جو دوسری بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں، اور ابو لہب نے جب دشمنی کی انتہا کی تو دونوں بیٹوں پہ دباؤ ڈالا کہ آپ ان دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم تو صرف دیکھیں، کون سا غم ہے جو آپ کو نہ ملا ہے۔
یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں طلاق لے کے گھر آ جائیں، اور صرف اس لیے کہ آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی خاطر یہ سب قربانیاں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کر لی، اور وہ دونوں بہت خوش رہے۔ بعد میں جب ہجرت کے دوسرے سال بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیمار تھیں انتقال کر گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، اسی لیے ان کو ذوالنورین یا 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور جو سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب جانتے ہیں، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ کتنے غم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ فرماتے تھے نا جس کو اپنا غم بڑا لگے وہ میرے غم یاد کر لیا کرے۔ تو یہ سب بچے آپ کے سامنے فوت ہوئے، اور آپ دیکھیں آپ کو بار بار غم سے گزرنا پڑا، 2 بیٹے، اور پھر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بیٹے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی، اور وہ کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ پھر وہ بھی فوت ہو گئے، ان کو جب گود میں ڈالا آپ کے آنسو نکل پڑے، اور کہا اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے مغموم ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اس رب کو پسند ہے، وہ نہیں نکلے گا جو رب کو ناپسند ہے۔ اور ہم لوگ غم کے موقع پہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی تھیں، 6 ماہ بعد وہ بھی انتقال کر گئی تھیں۔ یہ تھے آپ کی اولادیں۔ لہذا ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ ابن ہشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیرے کار تھیں، سچے مشورے دیتی ہیں، محبت اور خیر خواہی کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے بخاری میں، وہ کہتی ہے کہ مجھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت رشک محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد بھی جبکہ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور کس قدر چھوٹی عمر کی تھیں، جوان تھیں، کنواری تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتے۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہا چھوڑیں، آپ ہر وقت اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہتی ہیں میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے آئندہ کبھی میں ایسی سخت بات نہیں کروں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا عائشہ اللہ کی قسم واللہ لقد آمنت بی اذا کفر بالناس، اللہ کی قسم وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا، وَأَوْتَنِي إِذَا رَفْدَنِي النَّاسِ، مجھے تب جگہ دی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، وَصَدَّقْتَنِي إِذَا كَذَّبَنِي النَّاسِ، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے چھٹلا دیا۔ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو فرماتے گوشت ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دو، کہ وہ خود تو زندہ نہیں ہے، اب ان کی سہیلیوں سے بھی ان کی خاطر محبت۔ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن آئیں اور دروازے پہ آواز دے کے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان کی آواز بالکل حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی، تو ان کو اپنی بیوی یاد آ گئی۔ ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ انتقال کر گئیں، وہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی، میری غم گسار اور رازداں تھی، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری رفاقت میں آ کر وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول گئی تھی، اس نے محبت، وفاداری
اور سلیقہ شعاری کا حق ادا کر دیا، مجھے وہ بھلا کیوں نہ یاد آئے، میں اسے کس طرح بھول سکتا ہوں۔ ایک اور مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سب بچے اس سے ہوئے سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں ماریا قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا اوپینین اور رائے رکھتے ہیں۔ یہ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، ان کا نام ہے آرچ بائلڈ۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دانا، ایثار پسند اور بردبار خاتون تھیں۔ انہوں نے مشکلات میں نہ صرف اپنے شوہر کا ساتھ دیا بلکہ ان کی تسلی کر کے تبلیغ پر آمادہ کرتی رہی۔ انہوں نے اپنے مال اور اپنی عقل مندی سے مصیبت زدہ مسلمانوں کی ابتلا اور مصائب کو دور کیا اور محتاج لوگوں کی بہت امداد کی۔ ان کی کتاب کا نام ہے بریف لائف آف عربین ریفارمرز۔ اسی طرح ایک اور لیکچرر ہیں برلن یونیورسٹی جرمنی کے، ان کا نام ہے مسٹر جے فون سٹنگ، اور ان کی کتاب کا نام ہے اسلامک میرج لاز۔ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، خواتین اسلام میں جو مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے وہ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ پاک باز خاتون نہایت معاملہ فہم، ذہین اور باتدبیر تھی۔ ان کی عقل مندی اور دانائی کی بدولت اسلام نے خوب ترقی کی اور پیغمبر اسلام کی مشکلات کا ازالہ ہوا۔ یہ بڑی حوصلہ مند اور دین پرور خاتون تھیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مذہب پر سب کچھ قربان کر دیا۔ پس یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وفاداری، اطاعت شعاری اور جانثاری میں ایسی عورت کوئی مشکل سے ہی پیدا ہوگی۔ ایک ہندو آتھر ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جالندھر کے ہیں، انڈیا کے، ان کا نام ہے لالا آتما رام اور بڑے مشہور ہسٹورین مورخ ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے تاریخ عرب۔ لالا آتما رام کہتے ہیں، سچ پوچھئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو تقویت دینے اور اسلام کو مضبوط کرنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو خدیجہ کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے نازک ترین حالات میں بھی اپنے خامن اور اس کے ماننے والوں کو ڈھارس دی اور اس کام کے لیے اپنا سارا مال و متاع خرچ کر دیا۔ یہ عورت بہت ہی دانشمند اور دل آور تھی۔ آخری کوٹیشن، کتاب کا نام ہے A View of Islam۔ انگلینڈ کے مشہور ہسٹورین ہیں اور مانچسٹر کالج کے وائس پرنسپل ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن اوصاف کی مالک تھی، غیر مسلم تو کیا مسلمان بھی ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ خاتون بڑی قوی دل، جرأت مند، باحوصلہ، متحمل اور سنجیدہ خاتون تھی۔ پیغمبر اسلام کے مشن کو کامیاب بنانے اور اسلام کو عرب میں پھیلانے میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا اور وہ کام کر دکھایا جو کسی بہادر مرد سے ہونا بھی ناممکن تھا۔ نسوانی دنیا ایسی ہوش مند اور مدبر عورت ہمیشہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور یہ سب یاد رہے کہ غیر مسلمان ہیں جو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ خواتین اگر اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیں تو کوئی مشکل نہیں کہ اسلام پھر سے اسی طرح دنیا میں پھیلے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد اور کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے عرب جیسے جاہل علاقے میں اسلام کو پھیلا دیا۔ ایک شاعر کا شعر ہے بہت اچھا، وہ کہتا ہے اس طرح کی خواتین کا کردار دیکھ کے، وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَا فَقَدْنَا
لفصلت النساء علی الرجال، اگر عورتیں ایسی ہی ہوں جیسی آج ہم کھو بیٹھے تو ایسی عورتوں کو مردوں پہ فوقیت دی جاتی. رضی اللہ عنہا.